الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شکریہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ عزیزان محترم دور نزدیک تو چل کے آن والے فرزندان اسلام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما دے نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ محبوب آپ صحابہ نو فرما دیو کہ جڑا توانوں دین دسیا ہے او دا اجر ہور کچھ نہیں الا المودۃ فی القربى او دا اجر ہے کہ میرے قربا نال محبت کرو جے بھئی تواڈی توجہ ہوئے تو میں بڑی رمز دی گل تو دسنا چاہنا اے
اجر رسول اللہ نے تے رسول اللہ دے سونے رب نے کس شے دے بدلے وچ منگیا ہے، وہ چیز قابل غور ہے۔ سارے جڑے بھائی بیٹھے ہو یہ غور نہ کریے نا تے گل دی سمجھ نہیں ہوندی۔ سبحان اللہ تے تو اگے سنیاں تو نہیں اکھیندی، تھوڑا غور تے کر لیا کرو۔ ہاں جی یہ تے اگے مڑ تہاڈی آل پئی ہے بھائی سنی سن جائی ہوندے ہے، اے ایڈا بولیندا شولیندا ہی ناندے تو کوئی نہیں۔ تے میں آنا با ٹھیک ہے سان انج دے بھی وارا ہو مڑسان منجے جو تیس تو بیانے ہے بسان انج دے بھی وارا ہو واسطہ ہے جیڑی کوئی محنت کر کے بندہ تو ان گل سمجھائے وہ ان دیتے غور تا کیتا کرو۔ سان سمجھے میں نہیں ہوں دی بس تقریر پہ کر دے ہوئے قرآن و حدیث دا بیان بڑی محنت نال پہ کر دے ہوئے مسیح چوگئے یا کسی جگہ ہے تو کوئی ایک بندہ اٹھ کے پکھا چلائن لگے یا بند کرن لگے تو تقریر اللہ دھیان اٹھا لیں دن تو بیکھن لگ پوندن بھائی پکھا کی میں چلا ہوئے وہ جو پچھلی زندگی ہے شو دیاں پکھا چل دا ڈٹھا ہی نہیں تو وہ ہونے ویکھو نے اے ایٹم بم کی میں چل دا وہ اللہ دیا بندے آؤ پکھا ہی ہے چلا لے گا۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی تُسی غور نہ کر دے تائیں تے تو ان سمجھ نہیں ہوندی تو مڑ پیچھے روڑا پائی رکھ دے ہو آ گل کی میں آئی تے آنج کی میں تے او کی میں غور کریا کرو اور گل نو انج سوڑا آنے اندر بایا کرو۔ جے کو گل کرن آڑا ہوئے تو اندی گل نو سوڑا آنے سنیا کرو تو مڑ جو کو ہواج کردہ پیا ہوئے تو مڑ آکھیا ہوئے چلو یہ بھی ہمیں لگ گیا تو سے عزیزوں اور ساتھیوں میں کل بھی تو اندسیا سی کہ آل محمد دی معرفت نو حاصل کرنا ہے انہوں دی پہچان حاصل کرنی ہے کہ وہ کون نہیں جی ٹھیک ہے۔ اس سلسلے دی آج تیسری تقریر ہے تیسرا بیان ہے۔ میں تو ایک آیت پڑھ کے سنائیے کہ اللہ سونے نے تے اللہ دے حبیب نے اجر منگیا ہے۔ پارلیمانی زبان ہے جیسی اجر بھی کہہ سکتے ہو قیمت بھی کہہ سکتے ہو کیڑی شہدہ کہ جیڑا تو آن دین دسے ہے نا مثلا میں وہ وضاحت تھوڑی نہیں کرنا اللہ فرما دے نے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور کہ اے اہل عرب تسی انیریاں میں چاہو اللہ تو اللہ دے رسول دے وسیلے ناڑ نور وال لے آندہ ہے۔ پہلے تسی انیریاں میں چاہو تے تو آن کڈ کے نور وال لے آندہ ہے۔ میں کل بھی تو انہا کیسی تو وڑ پہ آ جانا باشیہ سنی اتھو پیشاں رویا کرو ایتھے صرف سمجھن واسطے بویا کرو جس لئے اس ڈیرے تو باہر نکلیا اس لئے اپنی اپنی وردی پا کے تھے اپنے جا کے تھے ڈیوٹی تے کیم ہو گیا جس لئے اندر آؤ اس لئے صرف دین سمجھن واسطے اور آل محمد دی معرفت واسطے آؤ جاٹا کیا پتران و پترا چورا کاری دا بڑا ٹائم تے ڈیرے الٹھاؤ اٹھیا ہے وہ مڑگار تو انہوں پتہ ہے بڑھڑیا نسی ڈیرے تے رکھنیا تے چور چھار گھر جاندے ہوں دے یہ بھی ساڑھا بابیاں نار چنگا سلوک ہے جس لئے بندہ بڑھڑا ہو جائے وہ سلے سے کہنے ہیں بھئی یہ نون ڈیرے تے رہنا چاہیے
बाबा ते नींदर उंज भी कोई नहीं आती, ते राखी चंगी होंदी है, तू बाहर रव्या कर। वो गल तो मैं बड़ी संजीदा करनी है, पर उन्हें पता नहीं समझ की आनी है। उस आख्या भाई, उन्हें आख्या अब्बा तू साढ़े आउंदियां ताईं ध्यान करी, ते असी बस आ घरों हो के उवें हटे होने। वो पुत्र अंज होए, अब्बा हुके ते कितने बैठा, पिछू चोरा मझ कढ़ ली। उस वाह साढ़े पंजाबी सदने उस बूबू की। पुत्र पिछा हटे आए, उन्हें अब्बे ने फाद लिया। मैं तेन जो आख्या मैं ध्यान रखी, तू ध्यान क्यों नहीं रखिया? अब्बा मुड़ सियाणा, उस आख्या पुत्रा मैं मुड़ भी तुहाडे कोल ही हाँ, जेड़ा मेरे नाल करना होए कर लिया है, पहला चोरां नाल गल कर लो, वो दूर ना निकल जावे, उन फदो, मैं तो मुड़ भी तुहाडे कोल ही हाँ। समझ आई? ये गल समझाना पिया, नबी दा कलमा पढ़न वाले आओ, पहला उन्हां नाल लड़ लो जेड़े इस्लाम नू खत्म करना चाहते हैं, जेड़े इस्लाम दे दुश्मन ने, जेड़े तुहाडे नबी दे गुस्ताख ने, कदी कोई खाका बने देन, कदी कोई खाका बने देन, और साडे दिलां दे इम्तिहान लैंदे ने। पहला उन्हां नाल लड़ लो, आपस विच तां मुड़ भी असीं इत्थे ही हां, अपने डेरे मुड़ बन लांदे, पहला उन्हां नाल कुछ हुंदा है ते करो, ते ओह ये चाहते हैं बस तुसीं लड़ो। ये आ जेड़े मौलवी फिरका वाराना तकरीरां करते ना, ये उन्हां दे मौलवी तुहाडे नहीं हुंदे। मते तुहानूं होवे बई साडे अलामा ने, भावें वो जेड़े फिरके दे भी अलामा ने, जेड़े तकरीर फिरका वाराना करते नहीं, वो पिछू उन्हां दियां डोरां उन्हां कोल होंदियां ने। लिहाजा इस तो मैं कल भी अर्ज की थी, अज भी अर्ज करता कि फिरका वारीयत नू ना छड्डियो ते तुहानूं पारा पारा करके ते मने मने करके मारना ने। लिहाजा फिरका वारीयत छड्डो, हजूर दे दीन दी छतरी दे हेठ आओ। कोई वो बंदा भी है जिहड़ा हजूर दी आल दा मुनकर होवे ते हजूर दा उम्मती कहलांदा होवे, भलिया वो इस दुनिया ते वो बंदा कोई ना बंदा, वो चंद दाने हैं ते वो ना होने दे बराबर ने। उन्हां दी वजह तो हुण सारियां नाल ते ना लड़ो। सो फिरका वारीयत पुत्र छड़ दिओ, बिरावां हो बेलियां हो, फिरका वारीयत छड़ दिओ, हजूर दे दीन नू समझो। अज दे हिस्से दी तकरीर जिहड़ी है वो मैं हुण शुरू करन लगा, तुसीं मेरे हल ध्यान करना। फरमाया लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अजान सुन लो।
جی یہ اگے بھی تسی گل سنتے رہتے ہو کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے کلمہ پڑھان دا اجر منگیا ہے. کیڑی گل دا وی توان ہنیریاں وچوں کڈیا ہے تے نور ال لیاندا ہے. اے دا مطلب ہے کہ اجر منگیتا انہاں کولوں ہے جڑے پہلا ہنیریاں وچ ہائے. آل محمد ہنیریاں وچ ہائے ہی نہ. توجہ ہے کہ نا؟ آل محمد کسے دور وچ بھی ہنیریاں وچ نہیں رہے. اس گل تے غور کر لو میں کیا دا پیا. مثلا پیر سید مہر علی شاہ صاحب دی سیرت تے کتاب لکھی گئی ہے مہر منیر. وہ دے وچ لکھیا ہے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ تو مروی ہے. مڑ جڑا گل دسے وہ دی گل تے مڑ اوندا نام تے لینا پوندا ہے نا. حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنائیے کہ اللہ دے عرش دے نال حضرت آدم دی بھی پیدائش تو پہلا 5 نور اللہ نو سجدہ کر دے آئے. او 5 نور 5 تن پاک دے آئے. توجہ ہے حضرات. جس بندے اے حدیث سنائیے او دا نام بھئی ابو ہریرہ ہے. ہاں اے پتر مڑ جے تسی آکھو بھئی انہاں دا نام لین تو بغیر حدیث بیان کرو تو میں تاں بھی کردہ رہا. تے جے تسی آکھو تو مڑ جائیں یہ بیان کیتا ہے ان دا نام میں لیندہ رہنا تاکہ سانے بھی سمجھ ہوندی رہے وہ منن والے آئے نہ منن والے نہ آئے. آل محمد دی معرفت دی کڑی ہے. ان سمجھ لو کہ دنیا ہنیریاں وچ ہائی انہاں نور وچ لیاندا گیا ہے. آل محمد ہنیریاں وچ نئے اے اپنے پیدا ہون تو پہلے عالم ارواح وچ بھی نور چائے. توجہ ہے آپ کی. بلکہ ایک عالم دین نے بلکہ صوفی نے اور پیر نے اہل سنت و جماعت وچ یہ حضرت عمر فاروق دی اولاد وچوں نے بہت بڑے صوفی عالم اور ہندوستان دے عظیم خانوادے نال تعلق رکھ دے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دے مرید خواجہ محمد معصوم دے والد اور شہنشاہ اکبر دے سامنے نہ جھکن والے جنہ دے بارے اقبال فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حضور شہنشاہ نقش بند دا چشم و چراغ اپنے ملفوظات وچ لکھ دینے کہ مولا علی جیڑا بندہ آل محمد دی معرفت لینا چاہتا ہے وہ لے لوے. مولا علی اپنے وجود دے ظہور تو پہلا اے وجود ہے نا یہ پیدا ہوندہ ہے یہ دے ظہور تو پہلا بندہ عالم ارواح وچ ہوندہ ہے. آپ فرما دیں کہ مولا علی اپنے وجود انصری دے ظہور تو پہلا اس مقام تے فائز آئے کہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے اللہ دے ولی پیڑا ہوئے نے انہوں نے ولایت مولا علی دین دے رہے. آپ نے سمجھ آگئی کہ آل محمد کون ہے؟ آل محمد رب دی پہچان دا ذریعہ نہیں. پتہ نہیں سمجھ آئیے تو ان میرے لفظ دی کہ نہیں آئی. آل محمد رب دی پہچان دا آل محمد دی پہچان تو بغیر رب دی پہچان ہو سکتی ہی نہیں. لہذا اے ذہن دے اندر بحال ہو کہ جی آل محمد نو پہچان جاؤ گے تو ان رب دی پہچان کروا دینے گے. اللہ اکبر. اللہ تو ان برکت دے, اللہ تو ان خیر دے. جی عزیزان محترم عرض کر رہا سا کہ آل محمد انیریاں وچ نہیں رہے,
یہ ہنیریاں وچوں کڈ دینے تے نور وچ لیاوندے نے۔ اللہ فرماندے نے لیخرجکم من الظلمات الی النور، ہنیریاں وچوں تھانو کڈیا نے تے نور وچ لیاندا نے۔ دوسری یعلمہم الکتاب والحکمہ، تھان کتاب پڑھائی نے تے حکمت سکھائی نے۔ کتاب پڑھائی نے، حکمت سکھائی نے، تسی لڑتے آؤ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پہلا تسی لڑتے آؤ، میرے نبی نے توانا لڑن تو ہٹا کے آپس اچھ بھائی بنایا ہے۔ تسی عورتاں بیچ دے آؤ، میرے نبی تو اندس ہے ماں دا قدر کیے، بہن دا قدر کیے، بیوی دا رتبہ کیے، بیٹی دا رتبہ کیے، یہ میرے نبی تو ان پہچان کرائی۔ تسی بتن سجدے کر دے آؤ، میرے نبی نے تو ان وحدہ لا شریک دی عبادت دا ونڈ دسیے، طریقہ دسیے، تو ان کفر تو اسلام چلے آندہ ہے، نیرین تو روشنی چلے آندہ ہے، بے علمی جہالت تو علم والے لے آندہ ہے۔ یہ ساری محنت دا تو اڈے کڑو اجر منگنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اجر کیے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل نال محبت کرو۔ لو ہون گل کرنی ہے میں جے تو سمجھ آ گئی تھی، ہولی جی آپ بالکل پیار نال اجر اس کام دا منگنا چاہیے دے جیڑا کیتا صحیح ہوئے، جیڑا گل سمجھ جائے اس بندے نے میں پیش کی شاباش بھی دینا تے داد بھی دینا، جنہوں گل سمجھ جائے وہ بولے دوجا نہ بولے، تاکہ میں پتہ لگے اتنے بندیاں سمجھ آئیے، تاکہ میں مڑ سمجھاواں۔ میں مڑ دسدا پیاں اجر اس شہدہ منگی دے جیڑا صحیح، میں تو انہیں سمجھائے نا پکھا خراب ہو گیا ہے، مکینک نو سدیا ہے، وہ آندہ ہے پیسے دیو، کیوں؟ میں پکھا صحیح کیتا ہے، لبے چلا کے چیک کرو صحیح پہ چلتا ہے، جی 16 آنے ہو گیا ہے، پیسے دے چھڑو، تے جے یہ چلے ہی نا تو انہوں پیسے دین دا حق بن دا، یعنی اجر تاں لینا جے پکھا صحیح کیتا ستے، تے جے پکھا صحیح نہیں کیتا تے اجر کیس دا لے لے۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ، اللہ فرماندہ ہے تے اللہ دا نبی فرماندہ ہے اجر دیو کس تے وہ توان کفر چکاڑ کے دین تے لیاندہ ہے، تے جے بندہ دین تے آیا ہی کوئی نہیں تے اجر کیڑی گل ہے؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ اے دا مطلب ہے جیڑے اہل عرب سن انہاں نبی علی فاطمہ حسن تے حسین نے دین تے لیاندہ ہا، تائیں تے سائیں اجر منگ دے آئے بے ہون دیو تو اڈا کام تے کار چھڑیا ہے۔ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ تو اڈے دلائیں چو کفر دے کنڈے کڈ کے ایمان دے پھول رکھ چھٹے نے، انیرے کڈ کے ایمان دا نور اندر رکھے ہون اجر دیو، تے جے انہاں اچھ ایمان آیا ہی کوئی نہ تے موڑا جر کیڑی گل دا پیا منگیندہ ہے۔ جے 1.25 لاکھ صاحب بھائی تو 4 بندیاں نے صرف ایمان دیتا ہے تے اندہ آجر تے بندہ ہی نہ، کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے اجر منگیتے ہی تاں ایڈا وڈا کہ کم ہویا ہے، تو اڈا کم کیتا ہے او تو انہیں ایمان دا نور دیتا ہے ہون اجر دیو، اللہ تو ہن اجر دے وے۔ گویا آل محمد دی محبت اے لین کدی تسی یاد کر لو نا تے میں نے بڑا مزہ آوے دا، کیونکہ میں بڑی محنت نال تیار کیتی ہے۔ آل محمد دی محبت اے صحابہ دے ایمان دا اجر ہے۔ بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آل محمد دی محبت اے صحابہ دے ایمان دا اجر ہے، بھئی توان ایمان دیتا ہے اے دے بدلے آل دی محبت دیو۔
ہوں سمجھ آ گئی حضرات؟ تے جے انہاں نے ایمان دیتا نہیں تو مڑے امت کو اجر منگن دا کی کم بندا ہے بھائی؟ یہ دا مطلب ہے یہ خالق کائنات نے آکھیا نا بہن دیو تے گویا خالق کائنات نے یہ دس چھڑیا ہے بس تہاڈا کام ہو گیا ہے ہن تسی اگاں تسی کرو، تہاڈا کام ہو گیا ہے، تہاڈا ایمان دی گیا ہے، ہن تسی دیو۔ توجہ ہوگی حضرات محترم؟ سو دوستو ہن صحابہ تو لے کے قیامت تک جن دے وچ بھی ایمان ہونا ہے نا اس اجر دینا ہے۔ تے ایمان دا اجر حب آل محمد ہے۔ میری بیٹا گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان دا اجر حب آل، لو ہن اگلی گل آخری نوٹ کر لو اس مضمون دی، اے آل دی محبت منگیندی اوندے تو ہیں جن دے کول ایمان ہے، جن دے کول ایمان کوئی نہیں وہ دے کول وہ طلب ہی نہیں وہ ران دے وے، وہ دے کول وہ طلب ہی نہیں اسی کر رہے آل محمد دا پیار دے وے، آل محمد نال محبت دا عمل او کرے جن دے کول ایمان دی دولت ہے۔ ایک تو اور گل دساں دوجیاں تو آل محمد نال محبت ہندی نہیں، یہ صرف مومن کر سکتا ہے، بے ایمان آل محمد نال محبت کر کے میں سکتا ہے؟ اے منگیتی ایمان آڑیا کوڑوں پتہ نہیں ان سمجھ پی ہوندی ہے کہ کوئی نہ آل محمد دا پیار منگیتی ایمان آڑیا کوڑوں میں، جے ایمان ہے تو دیو، تجھے کوئی ایمان نہیں اللہ فرماتا ہے تیرے کو جے ایمان ہی نہیں تو آل محمد نال محبت کرنی کی۔ سجنوں اور ساتھیوں جے سمجھ سکتے ہو تو میں تو ان گل سمجھا سکنا۔ حضور دے صحابی نے نام انہاں دا ابو ذر، سبحان اللہ، کی نام دسیا ہے؟ ابو ذر غفاری۔ ویسے بھی بندہ کوئی گل کرے تو دی منیندی ہے تو اے تے مڑ رسول اللہ دے صحابی نے اے گل پہ صحابی کر دے اور جدو یہ گل کر دے پہنا ادھوں کعبے دے سین وچ کھلوتے ہیں، مطاف وچ رب دے بیڑے کھلوتے ہیں، میں سادہ جی آکھا دے گل کرنا لا صحابی ہے تے کھلوتا اللہ دے ویڑے ویچے تے نرائے میں نہیں کھلوتا انہا اپنا سجا ہاتھ کعبے دی چوکھٹ تے معاٹ تے دریا ہے۔ ایک ہے صحابی دوجا کھلوتا رب دے گارے چے تریجا ہاتھ رب دے بوئے دی چوکھٹ تے در کے تے فرمانے لوگوں میں سیانوں جڑے جان دیو او جان دیو، جڑے نو جان دے او جان لو، میں ابو ذر بندیاں طواف چھڑ دیتا ویکھو اے رسول اللہ دا صحابی آج کی اعلان کروئے جدو لوگ انہا متوجہ ہوئے تو انہا فرمایا میں تو ان دسنا اے ہاں کہ میرے نبی میں دسیا ہے میں تو ان پہ دسنا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے مَثَلُ أَهْلَ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، میری اہل بیت انج جے جیویں نوح علیہ السلام دی بیڑی آئی جیڑا بہ گیا اس تر جاڑا۔ بھائی توجہ ہوئی ہے حضرات کے کوئی نہ جنہوں سمجھ آ جائے گا صرف ہوندے آستے حضور فرما گئے میں پہ دسنا تو آنے حضرت ابو ذر اعلان کر رہے ہیں کعبے کھلو کے میں اس تو یانا ایک گلوی ذہن بالو کہ آل دی پہچان صحابہ تو ہی ہونی ہے کیونکہ وہ نہیں دسنا ہے بھئی آل کون ہے اسی تو اس بڑے کوئی نہ جلے حضور شانہ بیان کر دینے اس لئے جیڑی سنی ہو صحابہ ہی سنی ہے سن دس ہی اسی تو ان پہ دسنے کہ فرمایا مَثَلُ أَهْلَ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ جویں نوح علیہ السلام دی بیڑی آئی انج میری آل ہے ہون دریاتے بندہ کھلوتا ہے ہوئے تے پرہاں پاریا لگنا ہوئے تے اے دسو با کشتی تو بغیر لگیندہ ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی او سجنا گال سمجھ لے گال نو یاد کر لے
جے اس دریا تو پار کشتی تو بغیر نو نہ لگیندا تے حشر دے دریا اچو بھی او سی پار لگ نہیں جائے حضور دی آل نال تعلق بنایا ہونا ہے دوجیاں ڈوب کے ہی مرنا ہے ترنا ہون نہیں ہے جنہ حضور دی آل دا دامن تھام لیا ہونا ہے سمجھ آگئی حضرات محترم دور تک میری گل دی سمجھ آ رہی ہے دوستو میں تو ان کل دعوت دیتی سی بسارے آوے آجے میری دعوت تے تسی آئے ہو میں تو اڈا سارے آن دا شکریہ ادا کرنا اللہ تو ان برکت دے وے سویرے ناڑکنا اورنان دون لئے وے آئے وہ اس واسطے کہ سارے آن تک میسج حضور دی آل دا جائے نڑے بندیاں نے بھی پتہ لگ جائے بھئی اے جڑے عاشق نہیں نہ کدی دیری آڑے اے چاوڑاں تے کٹھے نہیں ہوندے آل محمد دے پیار تے کٹھے ہوندے نے تے میں تے آنا بھئی ساٹھے بندے بڑے کمڑے نے آگ نہیں باڑنی اپنی تے بندیاں ناکھنا ہے ادھے نہ جایا ہے ادھے کی ہونا ہے ادھے نہ جائیں بھلیا بندیاں نال نہ لڑ آگ باڑ بندیاں نال نہ لڑ آل محمد دی محبت دا ڈیوہ باڑ دیوانے آپ پہ تیرے کھوڑ بہ جائیں کیوں بنڈی ہے میں بندیاں نال پہندے ہوتے کیوں لڑ دے ہو تو کدے چلنا ہے تو کدے چلنا ہے کوئی آل محمد دا نا تے لو بندیاں دسن دی لوڑی کو نہیں ہوں نا پہ بجدیاں ہونا ہے کدی پروانیاں کسے اشتہار گلے باغ بڑھ گئی ہے تے آ جاؤ کدی سنیا ہوئے پروانیاں فیس بک تے چاڑیا ہے باغ بڑی ہے نہیں وہ بڑھ جائے جڑا پروانہ ہوئے وہ آپ پہ آ جاتا بھائیو پروانے بنو آل محمد دے جن آل محمد اس گھر دیاں دیوانیاں تے پروانیاں ہو جانے اللہ دے فضل نال او گناہگار بھی ہوئے ویسے ہی ہو جیاں گلنا کرنیاں تے نہیں چاہی دیاں تُسی اگے بھی مسیحتے کوئی نہ ہو جان دے ہاں جی مسیحتے اگے بھی بندے پتلا پتلے ہی جان دے رہے لیکن ان گل لے بجڑی آ جائے وہ مردس نہیں بھی چاہی دیئے گل ہے حقیقت کسے اگاں وقت ہونا ہے جس لئے میں تو انہیں دسنا ہے بآل اطہار دی عبادت دا انداز کی سی کیونکہ وہ بھی آل محمد دی معرفت ہے ایک جو سے لیکن ہون جڑی پہ دسنا نا وہ یہ وے بھائی لوئے دی خاصیت ترنا نہیں لوئے دی خاصیت ترنا نہیں لیکن جدو وہ لکڑی نہ لگ جائے وہ مرتر جاندہ گل مثال نال پیا سمجھے نا بھئی گناہگار ترن آلے تن آئے پر جدو بیڑی اچ بہ گئے وہ بھی لکڑ دے سنگ لگیاں تر گئے ہیں سجنا ساڑی نہیں مجال کے اسی تر جاندے عملہ نال اے حضور دی آل دی مہربانی ہے جنہ دا پیار دل وچ آ جائے تے بندہ ڈوب دے ہی نہیں سمجھ آئی عزیزان نے وقار حضور میاں صاحب فرما دینے فضل تیرے تھی لوہے تردے تے پھٹیاں دے سنگ رڑکے جنت جان محمد تے ولیاں دے سنگ رکھے اب لیو گل دی سمجھ آئی جی کہ دب کے بولو دب کے بھائی توجہ ہے حضرات کی کوئی ہون ایک یہ تسی اجازت دے ہوتے اے میں ہوڑی جی گل تو اندر سن ہم رینج نہ نا وہ مردو اڈے تو بھی ڈارا ہوں دے میاں آخر آل محمد دے تسی بھی نوکر ہو سارے
آل محمد نے کشتی وہ جن بھا لین ساڈا ہوں اس بندے نہ لڑنا نہیں بنتا میں نہیں بانا تسی ساڈا شریک ہے کیوں بھایا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل باجی ایسا تھوڑی بیڑی ہے جی نہیں شاہ جی وڑنا میں کیوں نہ وڑنا جی تسا فلانا فلانا بھی بیچ پایا اور میں کہا تو آپ تارا بھائیا بیڑی آڑیا نال نہ لڑو نہ دیا اپنی جن دل نے بھا لینا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں کچھ بندے اس گل تو وٹ کر جاندے نے اون وچ کیوں بھایا نے سمجھ آئیے کوئی نہیں کہ نا بھائیا لڑنا محبت نال گل سمجھ بیڑی ہے سائیاں دی تے اسی تے شکر کرنا ہے شاءاللہ سان وچ بھا لینا سونے حسن تے سونے حسین دیا نوکر بیٹھے ہیں یہ حسن ذرا بیچ لانگ جان دیا ہے یہ سمجھ آئی کوئی نا تے میں تے اعلان کرنا بجے کو سائنسدان ایسی مشین بنائیں نا جی دے نال چیک ہو جاندہ ہوئے با اندر پیار کندہ سو اور شاید کو نہ بنائی ہوئے ڈاکٹر صاحب اور انہوں پتا ہوئے میرے علم اجنی کیونکہ میں اس فیلڈ دا بندہ نہیں با کو ڈاکٹر اجے مشین بنائیں نا با بندہ ہوں دے ویچ پائیے تھے یہ ٹیسٹ ہوئے با ان دے اندر کندہ پیار ہے جے ڈاکٹر ایسی مشین بنا لین تے میں آنا جیڑا پٹھے وڈن والا سننی ہے نا عالم نات خان فقیر درویش دی نہیں جیڑا ڈگیاں مگر تے مجھا مگر سارا دن راند ہے ساریاں کو پہنا ان مشین چپاؤ جی اندرو حسین دا پیار نہ نکلے تو اتھے ہی گولی مارو کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل وہ سنی ماں دا پتر کی میں ہو سکتا ہے جی دے دل چ حسین وسطہ نہ ہوئے اسی انہوں اپنے اندر رکھنے ہی نہیں چاہتے ان پر باہر کٹو غلیظ تے گندہ ہے کیونکہ ان دے اندر حسین نہیں وسطہ پر ہن پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہی ہو جی کوئی مشین ہے کہ کوئی نہ جے کوئی نہ تو انہوں نے ای میل کرو جڑے مشینہ بنے دے بھائی ای ہو جی کوئی بناؤ جن دے نال اے چیک ہوئے بھائی ان دے اندر پیار کندہ ہے اساں چیک کرانا ہے اندر رگ رگ وچ حسین وسطہ ہے یا نہیں وسطہ تے ہوں ایک تو انہوں میں دس چھڑنا ایتھے پامیں مشین بندیاں تو نہ بنی حشر دے پیڑے چ مشین ہونی ہے جی قرآن پاک چ لکھیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث نو بیان کیتا کہ حشر دے دن چ اللہ سونا تمر علیم بذات الصدور او تے سینیاں وچوں وے لیندا نا علیم بذات الصدور جڑا میرے سینے وچ او اللہ نہیں لمے تے اللہ فرمانا ان ایتھے کھلار وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اللہ فرمانا ہے انہاں کھلارو فرشتے عرض کرنی ہے یا اللہ نمازی چپا سے روزیں چپا سے حاجی چپا سے زکاة چپا سے داڑھی چپا سے ملے چپا سے رشتہ دارائیں چپا سے بندہ کسے امتحان بھی فیل نہیں سارے ہیں چپاس ہوا ہے اللہ فرمانا ہے وَقِفُوهُمْ کھلارو انہاں اجے آخری انہاں دی چیکنگ ہونی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چاچے دے بیٹے نے فرمان دے اس ویلے اللہ کھلار کے پوچھنا ہے کہ فوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب انہن کھلارو اجے چیک کرنا انہاں دے اندر علی ہے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ فرمایا اے نمازی ہے حاجی ہے اے غازی ہے اے پاس ہوا ہے پر کھلارو اجے چیک کرنا ہے اندر علی ہے جے اندر علی ہے تے موڑ لنگ جان دیو تے جے اندر علی نہیں تے جنت اچ نہ گھلیا جے جنت جا ہی ہو سکتا ہے جن دے اندر علی وسطہ ہوئے دب کے بولو نعرہ حیدری وہ سارے کیوں نہ بول دے نعرہ حیدری اے زور نال بولو نعرہ حیدری ایتھے رویا کرو تو ان پتہ لگے علی آلے بیٹھے بھائی توجہ ہے اے جڑی دوڑے سامنے میں روایت بیان کیتی ہے نا یہ روایت میں تو ان بیان کیتی ہے آیت قرآن ویچے تے روایت اہل سنت دی کتب ویچے
مثلا یہ میں کسی اور جگہ تو نہیں لئی متے آکھو با پتہ نہیں ہوں یہ کدو لئی نے نا آیت قرآن چ روایت اہل سنت دی کتب حدیث ہے کہ نہ کھلارو چیک کرنا ہے اندر علی ہے اتر ودو پتہ لگنا ہے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ ودو پتہ لگنا ہے بھئی پاس ہویا ہے یا فیل ہویا ہے ہاں لہذا پاس وہ سونا جے جن دے اندر علی ہونا ہے اللہ تو اڈے اندر حب علی رکھے علی نال محبت ایمان ہے ساڑھا ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور انداز اعلان کر دے رہنے الحمدللہ رب العالمین آدم چشتی فرمانے نے آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اوڑی نہیں کرنا میں تو ایک باری جدا چھڑیا ہے ہم ہیں علی کے اور ہمارا زور نڑ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا اللہ راضی ہو جائے تو اڈے تھے بڑے با کمال لوگ ہو میرے حسین لجپال سرکار جس وقت سرکار پہنچے نا مکہ شریف ہے تو اے مہینہ سی رمضان دا ٹھیک ہے جی شعبان حسین پاک مکہ چو نکلے پھر رمضان گزرے زکات ذوالحج جدو ذوالحج دا چند چڑھیا ہے نا پہلی چڑھ گئی ہے دوجی چاندی ہو گئی ہے جدو ترے چنو ہوئی ہے حج دے پھر ایام سن لوگ احرام بن کے حج کرن مکہ آ رہے سن تے کچھ بندے دہشت گرد حاجیاں دے روپ اچھ مکہ آ گئے حج نعوذ باللہ حج تے کوئی اٹیک نہ کرے امام حسن نے 5 حج کیتے نا لہذا حج نو کوئی بندہ غلط نہ آکھے یہ اندے وچ کچھ بندے ہوندے نا وہ پھر اس چیز نو بھی غلط مطلب لے لیندے امام حسن بھی حاجی نے تو امام حسن دا بابا بھی حاجی ہے تو امام حسن دا برا بھی حاجی ہے تو امام حسن دا نانا بھی حاجی ہے وہ ایک گل نہیں جو ہے وہ دس رہا کہ اس روپ وچ کچھ بندے آ گئے کہ اتھے ہی دہشت گردی دا واقعہ ہو جائے اور حسین پاک کعبے وچ شہید ہو جان جدو آپ سرکار نے پتہ چلیا کہ ہون مکے دی فضا بھی ساڑھے واسطے سازگار نہیں رہی تو مولا حسین نے اپنی بہن نو حکم فرمایا بہن موڑ ایک باری تیاری کر نانے دی امت سانے تھے نہیں ران دیں ساری امت تے یقیناً مراد نہیں وہ جڑے شر پسند عناصر ہے سن سرکار نے جدو ویکھیا تو آپ پھر تیار ہوئے عبداللہ بن زبیر اس ویلے مکہ سن انہوں نے امام پاک دے گھوڑے دی واگ پھڑ کے عرض کی تھی بجی تھے تسی جا رہے ہو نا وہ جگہ ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے میں نو خواب چھے کم دا امر فرمایا ہے میں حسینہ میں وہ پورا کرنا ہے یہ نانے تے نواز سے دی رمض ہے کسی اور بندے دی سمجھ چھے نہیں آ سکتی فرمایا میں سنیا اپنے نانے کو حدیث کہ ایک دنبا کعبہ شریف اچھ ذبح کیتا جائے گا میں حسین او نہیں
وہ میں نہیں، میں اس تو کعبہ شریف حرم دی جگہ ہے، اتھے نہ لڑائی چاہی دیئے نہ اتھے بنڈی چاہی دیئے، اس واسطے میں نہ نانے دے شہر تے نہ اللہ دے شہر لڑائی چاہنا، میں اتھو نکلنا چاہنا۔ حسین پاک نکلے، لوگ حج کرن مکہ آ رہے سانے، آل محمد حج بچان واسطے مکے تو باہر جا رہے ہیں، جنہاں سمجھ آ جائے انہاں واسطے گالے سرکار نکلے۔ جدو پہلی منزل آئی، منزل شہر بھی ہوندی ہے تے منزل وہ بھی ہوندی ہے جتھے قافلہ پڑاؤ کر لے۔ پہلی منزل آئی تو ایک بندہ جس دا نام ہے فرزدق، ابو حمام، ابو فراس حمام بن غالب بن ساسا بن سوحان، اے ایک شاعر اموی دور دا، اے کوفہ تو آ رہا سی۔ امام پاک نو راہ چے نال ملاقات ہوئی، پہلی منزل تے آپ نے فرمایا فرزدق کوفے دے حالات سنا۔ شاعر آدمی سی، اس نے بڑی جامع بات کی تھی کہ حضور کوفیاں دے دل تواڈے نال نے، تلواراں حکومت نال نے، تجزیہ کر کے رکھ چھڑیا نا، بدل تواڈے نال نے لیکن تلواراں انہاں دیاں وہ حکومت نال نے۔ آپ فرمایا ٹھیک۔ پھر اگے ایک منزل تے گئے، ایک بندہ ملیا ترمح بن ادے، آپ نے فرمایا کوفے دے حالات چھڑا۔ اس نے کہا جی جس ویلے میں نکلے آنا اس ویلے مسلم بن عقیل دی بیعت لوگ توڑ چکے سن، امام پاک دا ارادے وچ کوئی فرق نہیں آیا۔ امام پاک پھر چل پائے، جدو تیسری منزل تے گئے تو بکر اسدی نام دا ایک بندہ آپ نو ملیا ہے۔ آپ فرماندن کہ کوفے دے حالات سنا، اس سے کہا جی حالات اچھے نہیں۔ فرمایا پھر کہندہ جی جدو میں نکلیا نا تے کوفے دے دروازے تے میں مسلم بن عقیل دا سر کٹیا ہویا بیکھیا، لاش دروازے نہ ڈٹکی سی اور سر کٹیا ہویا بیکھیا ہے۔ واہ میرے مرشد حسین، میں تیرے تو قربان جاواں، دنیا دی تاریخ دا عظیم جملہ حسین بولیا۔ آپ فرما دیں اے بکر اسدی سر کٹیا ہویا ویکھی، جھکیا ہویا تے نو ویکھیا؟ پتہ نہیں تو انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی۔ سر کٹیا ویکھی، جھکیا تے نو ویکھیا؟ اسے کہ نہیں مرشد جھکیا نہیں ویکھیا۔ فرمایا بس علی والے آندہ سر کدی باطل لگے جھکیا نہ ہوئے گا، کٹ تے سکتا ہے پر باطل لگے جھک نہیں سکتا۔ حسین پھر چل پے، لیکن جدو ایک خبر سنی نا تو کتاب میں لکھیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل دی 9 سال دی تھی، وہ حسین پاک دے نال قافلے وچ سن۔ اس ویلے میرے مرشد حسین گئے تے اس بچی اللہ تکیا بولے نا، آل رسول دی شہزادی ہے، جدو مولا نے سر تے ہاتھ رکھیا تے عرض کر دیئے حسین لجپال میرا امام اج محبت انج کر دے پہ ہو جی میں یتیمہ نال کری دی۔ اس ویلے سید نے ارشاد فرمایا بیٹا اج تو تیرا بابا حسین ہے، تیرے بھرا اکبر تے اصغر نے تیری ماں شہربانویں پریشان نہ ہوئی۔ قافلہ پھر چلیا۔ اس تو اگے امام پاک نو ایک افسر یزید دی فوج دا حر بن یزید ریاہی اے ملیا ہے، 1000 دا دستہ اے دے نال سی۔ امام پاک نال انہیں ملاقات کی تھی تو امام نے فرمایا کہ حر کس ارادے نال آئے؟ آل محمد نال محبت سی، وہ پارٹیوں دی یزیدی سی۔ اس نے کہا جی میں آرڈر تے نہیں کہ توان گرفتار کر کے کوفے لے آواں، لیکن تسی سید ہو میں انج کر نہیں سکتا، سرکار میں یہ نہیں کر سکتا۔
تو تسی بہتر ہے کہ جڑا کوفے راہ جاندہ ہے نا یہ تو تھوڑا جا ایس پاسر مڑ پو میں انہاں کے عذر کر لئی ساں بھئی وہ کوفے آ نہیں رہے میں گرفتار کی میں کراں تے تسی تھوڑا جا انج ہو جاؤ میں بھی بچاؤ دوزخ تو تے آپ بھی کوفیاں تو بچ جاؤ امام پاک نے راستہ بدل لیا ہے لیکن اس ویلے نماز مغرب دا وقت ہو گیا مورخین لکھ دیں اس ویلے امام پاک نے علی اکبر نے فرمایا بیٹا اذان پڑھو جدو اکبر نے اذان پڑھی تو آپ فرماندے نے اور نماز میرے پیچھے پڑھنی یا اپنے سپاہیاں نال پڑھنی اور جواب نہیں دیتا چپ کر گئے حسین پاک نے فرمایا تکبیر پڑھو آپ کھلو گئے مغرب دی نماز سی حسین پاک نے قرات شروع کی تھی تے اور سوچن لگ پے کہ جے امام نو چھڑ کے وہ بھی حق دے امام نو منے پڑی ہوئی تے ہونی کوئی نہیں تے جے پیچھے پڑی ہوئی تے مڑ مقتدیاں دے کچھ حق ہوندے نو بھی ادا کرنے پونے اسے کشم کشچ نے جدو حسین رکوعچ گئے نا تو ذہنچ آواز آئی ورکعو مار راکعین جنہ نال رکوع کرن دا رب حکم دیتا ہے او نوری جماعت یہ اور نال ہو جا پھر ڈٹھی جائے گی اس وڑے ہو رہا کہ نال رڑ گئے امام دے پیچھے نماز پڑھی رات نو قافلہ چلدا رہا 2 محرم نو ساری رات دو قافلہ چلیا سویر دی پو پھٹی تے حسین پاک سرکار دی سواری ایک ریتلے میدان اچ رک گئی راستہ کوفے تو انج ہو گیا شام دی طرف دمشق دی طرف آپ پوچھ دینے کہ اے جگہ دا کی نا ہے دسیا گیا کہ جی ایدہ نام ہے دشت نینوا کی دسیا گیا دشت نینوا حسین پاک مطمئن نہ ہوئے فرماندے نے کہ نشانیاں تے ہوئی نہیں تسی جاؤ ہے ذرا آس پاس کسی بندے تو پوچھو بھائی اس جگہ دا کوئی اور نام ہی ہے کیونکہ جگہ دے کوئی اور نام ہی ہوندے وہ بندہ گیا قافلے آپ دے فوجیاں لشکری چو آپ دے ساتھیاں چو کچھ لوگ گئے تھوڑی دیر تو بعد آئے تو انہاں کہ حضرت اے نال ایک بستی غادریہ اتھے گئے ہیں تو پوچھے ہے بھئی اس میدان دا کی نہ ہے پورنہ دسے ہے بھئی اس دا نام کربلا ہے میرے حسین گھوڑے تو تھلے اتر آئے اور فرمایا ساتھیو اپنیاں سواریاں تو تھلے اتر آؤ اے یو جگہ ہے جتھے اساں شہید ہونا ہے قافلہ اپنی منزل تے اپڑ گیا بس تھلے اتر جاؤ خیمے لا دیو حاجی صادق صاحب بھی گئے ان کو جو اور سنگی بھی گئے ہو سن من بھی اللہ سعادت بخشیے تو میں بھی گیا میں سیدان دے خیمے لگے ویکھے یہ کسے اور بھی ویکھے یقیناً اسن پر ہر بندے دے ویکھن دی اپنی نظر ہے ایک پاس سے خیمہ مولا حسین دا ہے ایک پاس سے خیمہ امیر قاسم دا ہے دوجے پاس سے بھی مردان دے خیمے وچلے سن سیدان نے خیمہ لایا ہے سیدہ زینب پاک میں پھر اچھے کھلو کے یہی سوچدا رہا کہ سیدہ نو اپنے بہن دے خیمے دے پردے دا بھی اتنا خیال آ بھئی اپنے خیمے دے وچ بہن دا خیمہ لایا نہیں لیکن تقدیر دے اگے کوئی اور کھیل دکھا رہی آئی تقدیر نو تے کوئی اور منظور ہا عزیزہ نے دی بکار سادات دے خیمے لگ گئے ادو لشکر در لشکر کوفے چو نکل کے آن لگ پہ اہل سنت اور متفقن علیہ تواریخ دے اندر لکھا ہے 30,000 سی زیادہ ہوئے گی 72 دے مقابلے 30,000 بھی ہون تے بھائیا کیڑے تھوڑے نے تے او 72 بھی ہو جڑے لڑن دا ارادہ نہیں رکھ دے جڑے طاقت ہوندیاں لڑنا چاندے نہیں انہاں 72 واسطے 30,000 بھی بڑے آئے برحال کو زیادہ تعداد ہوئے گی میں جو پڑے آئے میں تو نو دسنا ہے 30,000 دا لشکر پورا ہو گیا انہاں نے 7 محرم والے دن خیمے تے فرات دے وچلے سن آ کے سادات نو پانی لین تو منع کر دیتا ہے جڑے کوثر دے والی نے جنہاں نو رب فرماندا انا آتینا کل کوثر جنہاں دے موے تو کدی خالی کوئی نہیں گیا جنہاں حشر دے دن پیاسیاں نو کوثر دے جام پلانے انہاں تے پانی بند کر دیتو نے بھئی سیدن پانی نہیں لین دے عزیزہ نے دی وقار 7 دا دن لنگ گیا پانی کوئی نہیں 8 9
جدو 9 دی رات آئی نا، بلکہ تاریخ لکھا ہے کہ 9 دی اثر ویلے یزیدی لشکر نے پہلا حملہ کیتا ہے۔ جدو شور سنے تے حسین اپنے خیمے چ عباس نو بلا کے فرماندے نے عباس یہ شور کیسا ہے؟ مولا کوفی حملہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جا کے انہوں نے کہو سن آج دی رات دی مہلت دیں۔ عباس گئے نے، انہوں نے فرمایا سارے آقا فرماندے نے آج دی رات دی مہلت دیو۔ اس ویلے کوفیاں کیا ایک رات دی مہلت تے ساتھو اگر کافر بھی منگ دیتے اسی دے چھڑنے آئے تو اسی تے مور رسول اللہ دی اولاد ہو، یعنی انہوں نے پتا ہاں بھئی یہ آل رسول نے، اس گل تو انجان نہ ہے بھئی یہ کون ہے، انہوں نے پتا کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، فوج واپس چلی گئی۔ جدو شام ہو گئی تو میرے حسین لجپال نے فرمایا ساتھیو ذرا میرے قریب آؤ۔ جدو حسین لجپال دے ساتھی قریب آئے، فرمایا میں حسین ہاں، میں زہرا دا بیٹا، میں علی دا بیٹا، میں تواڈے نال راضی ہاں، جاؤ اپنی اپنی سواریاں لو، رات دے اندھیرے وچ سویر ہون تو پینا پینا جدے نکلنا دے نکل جاؤ، انہاں میرے نال غرض ہے تواڈے نال کوئی نہیں، تے میں ناراض نہیں، توان جنت مل جائے گی، میں تو نال ناراض نہیں، توان جنت مل جائے گی۔ سارے ہاں تو وڈی دولت ہے، پھر جنت ہی آئی ہو، توان دی گئی، حسین دا وعدہ ہو گیا، جاؤ چلے جاؤ۔ جدو سائیاں فرمایا نہ چلے جاؤ، تو جڑے بیٹھے آئے انہاں نظرہ نیویاں کیتیاں یا نیویاں ہی رکھیاں نے۔ حسین بیٹھے آئے بھی بندے اٹھے کوئی نہیں، تو آپ نے بڑا معروف جملہ ہے، سارے ہاں پتہ ہے، ایک عمل فرمایا کہ اکبر بیٹا ذرا دیوا بجھا چھڑو، شاید کسے نظر دا حیا ہوندا ہوئے۔ جدوں پھر چراغ بالیا تے ویکھیا جڑے دور آئے وہ ہور نیڑے ہو گئے۔ حسین فرمایا گئے نہیں۔ اس ویلے مسلم بن اوسجہ صحابی رسول نے حسین دے نال کربلائے شہید ہوئے، کھڑے ہو کے عرض کردے نے سونیا مینو ایک باری شہید کیتا جائے، پھر میرے جسم دے ٹکڑے کیتے جان، انہاں ٹکڑیاں پھر جلایا جائے، پھر انہاں دی راکھ ہوائچ اڑا دیتی جائے تے انج میرے نال 70 واری ہوئے۔ تو میرے نبی دا نواز ہے، مڑ بھی میں تو ان چھڑ کے نہیں جانا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور شخصیت کھڑے ہوئے کہندے سونیا 1000 وار من قتل کر لین تے تو اڈے نال نہ لڑن تو میں سونیا مڑ بھی تیاراں پر تو ان چھڑنا نہیں۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے صحابی رسول کھڑے ہو کے عرض کردے نے سونیا آج تو ان چھڑ کے ٹر گئے تے جے حشر دے دیں تیرے نانے پوچھے اب میرے پتر نو کتے چھڑے آئی تے سونیا میں کی جواب دے سا نہ میرا سونا اسا چھڑ کے نو جانا۔ اس ویلے لجپال حسین نے فرمایا نظراں اٹھاؤ۔ جس لئے سائیاں نظراں اٹھائیاں تے ویکھیا جتنے پردے راہ چاہے ہٹا دیتے جنت اچ محل نظر آئے۔ فرمایا سارے اپنے اپنے محل ویکھ لو جڑے حسین توانا عطا کر دیتے، جاؤ جنت اچ تو اڈے محل نے تے تو اڈے نام تے لکھے پہن، جاؤ چلے جاؤ آخری رات جے آج راج کے رب دی عبادت اچ گزار لو۔ جدو وہ چلے گئے تو حسین لجپال نے فرمایا اکبر جی بیٹا، فرمایا جا میری بہن نو بلا کے لیا۔ اس ویلے سیدہ زینب پاک آئیں، اللہ اکبر۔ بھئی بہن تے برا ہون تے برا نو بھی پتا ہوئے تے بہن نو بھی پتا ہوئے باج رات آخری ہے، ہون سوچو تے صحیح انہاں گلاں کھیڑیاں کی تھیاں ہونی۔ میں دو صرف جملے پر بیان کرنے تے پھر میں آگاں گزر جانا ہے۔ عزیزہ نے دی وقار حسین فرماندے نے بہن میری آج آخری رات ہے، آج میرا امتحان مک جانا ہے، کل تیرا امتحان شروع ہو جانا ہے، صبر کری علی دی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزہ نے محترم جنہاں نو سمجھ آ جائے جدوں ایک گلاں بہن تے بھرا دیاں ہوئیاں نے، فرمایا زینب کوئی اے نہ آکھے حسین دی بہن آئی تے صبر نیس کیتا، عرض کیتی ویرا حشر تائیں لوگ تیری شہادت دی گواہی دین گے، زینب دے صبر دی گواہی بھی دین گے،
زینب دے صبر دی گواہ بھی دین گے، زینب دے سفر دی گواہی بھی دین گے۔ عزیزاں دی وقار فرمایا حسین نے بہن ایک امانت تیرے حوالے کرنی ہے، پھرا حکم ہوئے اس ویلے 4 سال دی او دی جنہوں سورہ مزمل دیاں لوریاں دے کے میرے مولا سلان دے آئے جناب سکینہ نو اپنے سینے نڑو لایا ہے، بہن دی جھوڑی جبا کے فرمان دینے بہنا میری دھی آج تو تیرے کوڑ امانت ہے، میری دھی دا خیال رکھی۔ اسی تاریخ سنو گے 46 شہر علی دی دھی گزریے، ہر تھان تے حسین دی اس دین ہوئی سنبھال دی رہی ہے۔ ہائے 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 میرے بھرا دی امانت ہے، میرا بھرا ہے نہ آکھے میں بھین دے حوالے کر ہاں گم کر چھڑی ہر تھان تے سیدہ باقی سارے دا خیال ایک پاسے تے حسین دی اس دی دا خیال ایک پاسے رکھے۔ عزیزاں نے دی وقار اے بہن تے بھرا دیاں گلاں پیاں ہوں دیاں نے، سرکار فرما دینے علی اکبر جی بابا، فرمایا ذرا جا کربلا دے میدان دا جائزہ لے کے آ۔ جی تاریخ دیاں کتاباں گواہ نے جدو علی اکبر گئے نے بڑا عجیب مندر ویکھے، پورے کربلا سناٹا ہے، یزیدی لشکر ایک پاسے شراب دے نشے دھوت پے ہوئے نے، آل محمد دے خیمے جو تسبیح تے تحلیل تے قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آ رہی ہیں، درمیان آڑے میدان سکوتے اکبر نے ویکھے میدان دے این درمیان ایک پردہ دارے جڑی زمین تے بے کے اپنی چادر دے پلو نال ریت پی صاف کر دیئے۔ شہزادے نے کھلو کے پوچھے بی بی کون ہے؟ آواز نہیں آئی، مڑ پوچھے بی بی کون ہے؟ آواز نہیں آئی، تریجی باری پوچھے بی بی جی کون؟ آواز نہیں آئی۔ پھر سید دی تربیت انج دی ہوئی آئی، مڑ اگے نہیں گئے زیادہ پردہ جو آ سرکار پیشاں گئے نے۔ فرمایا اکبر جی بابا، فرمایا پتر دسو کی حال ہے؟ عرض کردنے بابا کربلا دا میدان تے صاف ہے، جی میں پہلے ہندہ اونجیے بس ایک تبدیلی آئی ہے، میری سمجھ نہیں آئی، ایک پردہ دار مستور کربلا دی ریت چادر مار دی پہ ڈٹھیے، حسین پاک دے اتھرو آ گئے۔ بابا روندے کیوں ہو؟ فرمایا اکبر جی میں تو اپنی ماں نو پیارا ہے، انج حسین اپنی ماں نو پیارا۔ اللہ اکبر بابا منو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میرا اکبر بیٹا او میری ماں زہرا ہے جیڑی کربلا دی ریت نو صاف بھی کر دیے، کل میرے پتر نے گرنا ہے کوئی کنکر نہ چپ جائے۔ مڑ ماما تے ماما ہی ہوں دیا نے، اے نبی دے غلاموں، اے آل محمد نال محبت کرن آلے ہو، آل نبی دے عشق چرون آلے ہو، ادو تحجد ہو گئی جدو فجر دا ویڑا ہویا۔ سید فرمایا علی اکبر بیٹا جی بابا، فرمایا تیمم کرو، بابا کیتا ہویا ہے، فرمایا کربلا دے ٹلے تے کھلو کے بانگ پڑھ دے، ایک بانگ حضرت ابراہیم پڑھی آئی، جی قرآن گواہ ہے، ایک بانگ ابراہیم پڑھی آئی۔ اللہ فرمایا فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم میرا گھر بنائی، ہن اذان دے، تیری اذان دی برکت نال قیامت تک لوگ حج کرنوں دے ران دے۔ حسین بادشاہ فرمایا ہے اکبر بانگ دے، اذان تیری ہوئے گی، سجدہ حسین دا ہوئے گا، قیامت تک حسین دے عاشقوں دے رہن گے۔ عزیزاں نے دی وقار شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، اللہ اکبر، واہ سجدہ کتنی ستھری تے پاک اذان پڑھیے۔ کربلا دی دھرتی کربلا تو کربلا معلّہ ہو گئی ہے،
ستھری تے پاک ہو گئی ہے۔ میرے حسین نے فجر دی جماعت کرائی ہے، سجدے وچ سر رکھیا ہے، اللہ نے منظور کر لیا ہے۔ فرمایا سونیا حضرت حاجرہ دے قدم لگے تے دو پہاڑیاں شاعر اللہ بن گئیاں، حضرت ابراہیم دے قدم لگے تے ایک جگہ مقام مصلی بن گئی۔ تیری سونی پیشانی اکبر دی اذان دا صدقہ، نہ شاعر اللہ تے نہ مقام مصلی، تیری سجدہ گانوں میں کربلا معلی بڑا چھڑیا ہے۔ واہ حسین لجپال، تیری لجپالی تیری عظمت تو قربان ہو جاواں۔ حضرات جدو فجر ہو گئی، میرے حسین بیٹھے ہوئے نے، تاریخ دیاں کتاباں گواہ نے، اٹھ دے پلان نال حسین پاک نے ڈھون لائیے، اٹھ دے پلان نال حسین پاک نے ڈھون لائیے تے دو میں ہاتھ ایتھے رکھیں تے سار اتے رکھے ہے تے میرے مولا حسین نو اونگ آ گئی ہے۔ جدو حسین پاک نو اونگ آئی ہے، ادو کوفیاں نے آکھیا حال میں مبادر کوئی ہے جڑا ساڑے نہ لڑے۔ سیدہ زینب آئیاں نے ویرا جنگ دا وقت آ گیا ہے، ویکھیا تے حسین ستے نے، سرکار نے اکھاں کھولیاں تے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہن پوچھ دے پھرا خیر ہوئے، فرمایا بہنہ آنکھ لگی ہے خواب نہ آئے نے، فرما دے حسین اسی آ گیا تو آن والا ہے۔ جی تاریخ کربلا گواہے جدو حسین قربانیاں دیتی ہیں، نانا بھی کول کھلوتا ہا، ماں بھی کول کھلوتی ہے۔ عزیزان محترم، کربلا دے میدان پہلی جنگ مغلوبہ ہوئی ہے، یعنی مشترکہ جنگ ہوئی ہے۔ اس سے جنگ جدو غبار چھٹیا، ویکھیا حسین پاک دے سارے مرید پہلے حملے نال دفاع کر دیا شہید ہوئے نے، روایات مختلف نے، لیکن جدو حسین دے دوست احباب سارے سجن تے بیلی شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ کتابہ چیویں لکھے ہے جی میں دستا پیادرہ سمجھ لینا۔ کتابہ چ لکھے ہے حسین مریدان دے ویچ کھڑے ہوئے نے، کامل حسین نظر یمیناً و شمالاً، ایک واری سجے ویکھے ہے، ایک واری دور تائیں کھبے تکے ہے، پھر کھلو کے فرماندن حال من ناصر انصرنا، ہے کوئی جڑا کربلا والے سید دا ساتھ دے۔ اس ویلے علی اکبر بابے دی کندے تے ہاتھ دھرے ہے، بابا جے تیرا پتر زندہ ہے۔ ہائے ہائے شاءاللہ پتر بھی اڈے ہی چنگے ہو جڑے اوکھے بیڑے موڑے تے ہاتھ دھر کے اکھن بابا جے تیرا بھائی زندہ ہے، بابا تیرا بیٹا زندہ ہے۔ عباس بول دن مولا میں حاضر ہاں۔ جدو وفادار پتر بھتیجے نال آ گئے، اللہ اکبر میرے حسین نے سارے انو تکیا ہے۔ کتاب بینچ کوئی نہیں لکھیا لیکن میرا وجدان آندہ ہے، میرے حسین سوچ دے ہونے نے پہنا کنو گھلاں تے پچھے کنو چاہ کے لے آواں، میرے سارے ہی جگر دے ٹکڑے ہو۔ عزیزان دی وقار میں قربان ہو جاواں میرے دوستو، میرے حسین دے پتر نے جی میں انج لکھے تاریخ، بابے دے کندے تے ہاتھ رکھے، بابا جی اکبر موجود پریشان نہ ہو، میں تیرے دشمن نہ لڑاں گا۔ فرمایا بیٹا تم میرا پتر نہیں، تو زینب دا پتر ہے، جا اپنی پھپھی نال گل کر گئے نے۔ پھپھی فرمایا بیٹا میں تیرا صدقہ دینا اس تے اونو محمد لے آندے ہوئے نے۔ ہائے 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 بیٹا میں تیرے صدقے اونو محمد لے آندے تے نہیں جان دے آنگی، لیکن اکبر عرض کی تھی اماں اگر جوان دے ہوندے آئے گئے تے تاریخ کی آکھے گی۔ عزیزان دی وقار روایات مختلف نے، کوئی پہلے کوئی پیچھے، حسین دے گھر دا ایک ایک پھول قربان ہوندہ گیا۔ جدو اکبر گئے نے خیمچ کوہرام بپا ہو گیا، مولا جدو حضور دی زیارت دل ہویا اکبر نو تقیدہ،
جدو آمینہ دے لال دی زیارت تے دل ہوئے ہاں اسی اکبر نو تک دے آئے اکبر نو کربلا گھل چھڑے آ جائے اللہ اکبر خدا را روک لو محمد کے نواسے کو خدا را روک لو محمد کے نواسے کو حسین مولا نہ گھلے آجے لیکن اللہ نڑ حسین دا وعدہ میں قربانیاں دیاں گا اکبر گئے نے کتاباں چ لکھا ہے بڑی جنگ ہوئی ہے میں اپنی تاریخ جو میں پڑھی ہے جو میرے ذہن میں چاہتی ہے میں ہی یا نہ سیدہ جنگ کوئی نہیں کیتی انہاں نال جنگ کون کر سکتا جنگ کوئی نہیں ہوئی بھائی سنت جہاد ادا ہوئی ہے کوفے دیاں کلمہ کو لوگاں نے زہرا دلال نو گھیر عزیزہ نے محترم 3 دن دا پیاسا جوان علی اکبر گھوڑے تے سوارے سیدزادیاں خیمے چتک دیاں نے بھئیاں ویر کربلا پڑیا ہویا ہے جناب سکینہ میں دیاں بھئیاں بی بی زینب پاک بیاں میں دیاں نے وہ تو تیران دی بارش سیدزادے تے ہوندی بھئیے میں کی میں بیان کراں انہاں کتابیں چ لکھے آئے جدو گھوڑے تو گرن لگے نے بابے نو آواز ماریے یا ابتا ہو ادرکنی بابا ایک واری دیدار کرایا جے میرے حسین لجپال آئے نے میرے مولا حسین آئے نے ویکھیا تے پتر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے حسین 56 سال دے نے پتر 18 سال دے سرکار کدی گھوڑیاں دے ایس پاسے ہوندے جی کتابیں چ لکھے ہے کدی گھوڑیاں دے ایس پاسے ہوندے اپنیاں ریچھاں لا کے جدو کوفی پیچھے ہٹ گئے میرے حسین گئے نے جا کے پتر نو جوڑی چ رکھے ہے جدو زلفاں ہٹائیاں مڑ کربلا دی دھوڑ ہٹائی گرد ہٹائی فرمایا اکبر بیٹا ذرا اکھاں تے کھول پتر نے اکھاں کھولیاں نے فرمایا بابا تشریف لے آئے اکبر بیٹا میں آ گیا برچی سینے چ لگی ہوئی ہے سید نے برچی ویکھیے ادو پتر دا رنگ ویکھیا ہے فرمایا بیٹا درد ہو سی یہ جواب صرف اکبر دے سکتے آئے فرمانے نے بابا اس برچی دی درد تھوڑی ہے جیڑی مدینے اڈیک دی آئی اس بین نال کیتے ہوئے وعدے دی درد زیادہ ہے جنہاں نو آلے محمد دی محبت نصیب ہے جنہاں نو آلے محمد دا پیار نصیب ہے میں بھائیا انہاں نال گل پیا کرنا جڑے روندے ہو تو اللہ اجر دے وے دا عزیزاں نے دی وقار فرمایا بابا جڑی مدینے اڈیک دی آئی فرمایا اکبر پتر تو اپنا امتحان نبھا او اپنا امتحان نبھائے اکبر عرض کر دینے بابا اللہ دا ولی وقت دا امام کربلا دا سلطان ایک عارض ہوئے فرمایا بول بیٹا اکبر فرمایا بابا ایک واری مدینے علی بہن دا دیدار کروا دے جی کتاباں چ لکھا ہے حسین نے پتر دا تھوڑا جہا سر چایا ہے میرے مولا نے ہاتھ سامنے کیتا ہے فرمایا بیٹا حسین دی ہتھیلی چویک جدو علی اکبر نے نظر ماری ہے ویکھیا کیے مدینے دا شہر وچ سیدہ علی گلی ہے سیدہ زہرا دا پاک حجرہ ہے ایک پردے دار اندر کھلو کے منہ کربلا ول کر کے آندیے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا اکبر ویرا پنچھی سویرے جاندے نے رات نو مڑے آندے نے کنیاں راتاں تے کتنے دن بیت گئے نے گندیاں تیری بہن نو ویرا ہن آج ڈاڈی پریشان کیونکہ راتی میں خواب بڑا عجیب تکیا ہے میں نو راتی علی دیاں جنگل چ روندیاں نظر آئیاں نے
مینوں سر کٹے ہوئے لاشے نظر آئے نے اللہ اکبر سیداں دے دکھ نو سمجھن والے ہو آل محمد دے درد نو محسوس کرن والے ہو فرماندیاں نے وے ویرا رات دا دل ڈاڈا پریشان ہے بہناں نال بھراواں دے پیار ہوندے بھراواں نال بہناں پیار ہوندے اکبر نو بہن نال ڈاڈا پیار آ پتہ نہیں ہن برچھی دی درد زیادہ ہے یا بہن دی درد زیادہ ہے بہن بول کے فرماندیاں نے راتی ستیاں مینوں خواب ایک آئی روندی ڈٹھی جنگلی میں زارا دی جائی سیدہ دی فرماندیاں نے ویرا اتھو منظر پہ تک دینے ویرا مینوں راتی بڑی عجیب خواب آئی ہے مینوں سکینہ روندی نظر آئی ہے مینوں پھپھی روندی نظر آئی نے میرا دل بڑا پریشان ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو حسین دی بیٹی کربلا وچ بیرانو صد مار دیاں پئیاں جگر چھلنی ہون والی گل ہے فرماندیاں نے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا میری لین نہیں آیا سارا میرے کو لفظ کوئی نہیں معاف کرے آجے میرے کو لفظ کوئی نہیں مہربانی تواڈی معافی دے آجے میں اے لفظ نہیں لے آ سکتا جو بیان کرا کہ میں پتر دے سینے چو برچھی کھچیے اینا ضرور دسنا جدو برچھی کھچیے خون دا فوارا نکلے آئے حسین پتر سینے نڑ لایا ہے جدو 56 سال دا باپ اٹھے آئے تاریخ دیاں کتاباں لکھی ہے حسین ساریاں نو چایا ہے پر اکبر دا سینہ تے سینے نڑ لا لیا پتر چکیا نہیں ٹر پے نے اکبر دا سینہ بابے دے سینے نالے پیر دوویں زمین تے گھسٹ دے جاندے لکیراں دے نشان پوندے جاندے نے جدو خیمیاں وچ اپڑے نے جدو اکبر لایا ہے ویکھن والیاں بہن بھرا والو تک دیئے ماں پتر اللہ تک دیئے کیونکہ سجھان نہیں بھی ہوندی بھرا دا سینہ میں خون آلو دے پتر دا سینہ میں خون آلو دے پتہ نہیں بابا زخمی ہویا ہے یا پتر زخمی ہویا ہے عزیزہ نے دی بکار اللہ تو نجر دے وے جزائے خیر دے وے انشاءاللہ کل میں اس تو اگے بیان کرانگا اللہ تو اڈے تیرا دی ہوئے اور خیر و برکت دے وما علینا الا البلاغ